بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة، اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامنا والطف منا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وصفينا وخليلنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمین۔ اچھا جی، یہاں پہ رکے تھے دروس سرمایہ داری کے تیسرے چیپٹر، تصور آزادی کی اسلام کاری۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ آزادی جو ہے سرمایہ داری کی بنیادی قدر ہے، اور آزادی اور سرمایہ جو ہے ایک سکے کے دو رخ ہیں، یا سرمایہ جو ہے آزادی کی کنکریٹ تجسیم ہے، یعنی آزادی کی تجسیم ہے، اور لبرلزم کی بنیاد بھی آزادی ہے۔ یہ سب جو ہے لبرلزم جو ہے سرمایہ داری کے مذاہب ہیں، اور قوم پرستی کی بھی بنیادی قدر آزادی ہے، اور سوشلزم کی بھی بنیادی قدر آزادی ہے۔ اور جو مسلمان افکار، مسلمان سرمایہ دارانہ تہذیب سے متاثر ہوتے ہیں، وہ آزادی کا اسلامی جواز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آزادی کا اسلامی جواز پیش کرنے کے، تو اس بارے میں یہ سیکشن ہے۔ لبرل فکر سے متاثر مسلمان کہتے ہیں کہ آزادی کا مفہوم لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر خدا کا غلام بنانا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں، دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ آزادی کی جو تعبیری توجیہ تاریخ میں مرتب ہوئی، اس کا مطلب ہے انسان کو خدا کی غلامی سے رہا کر کے خود اپنے نفسیاتی خواہش کا غلام بنانا۔ یہ تاریخی اور یہی تعبیر جو ہے تہذیبی طور پہ غالب ہے۔ تو ہمیشہ احکام یہ اسلامی اصول فقہ کی بھی بنیادی بات ہے کہ واقعہ جو ہے احکام کو متغیر کر سکتا ہے، انہی معنی میں کرتا ہے کہ واقعے کے تغیر سے معانی اور اصطلاحات جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اور جب ہم آزادی کی اس وقت بات کرتے تھے جب اسلام غالب تھا، وہ بالکل مختلف ہے جو آزادی کی اس وقت بات کرتے ہیں جب سرمایہ داری غالب ہے۔ سرمایہ داری کی تعبیر آزادی غالب ہے، اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ آزادی پر ایمان لانے والے لبرل، قوم پرست اور سوشلسٹ کبھی خدا کے بندے نہیں بنتے، وہ ہمیشہ اپنے نفس کے بندے بنتے ہیں۔ یہ تاریخی دلیل، اور خدا سے بغاوت کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ انسانوں کی غلامی سے آزادی کا مطلب اس نظام ہدایت کا انہدام ہے جو اسلام نے قائم کیا۔ نظام ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مراتب ہیں، استاد اور شاگرد، شیخ اور مرید۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کے جو ہے مسلمانوں کے 3 مراتب بیان کیے گئے۔ قرآن مجید میں مثلا سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحَقَّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا۔ تو پھر اللہ نے
جب امت محمدیہ کو وارث بنایا پہلی امت ہوگا، تو اب امت محمدیہ کی اللہ تعالیٰ جو ہے اس امت کے درمیان جو لوگ ہیں ان کے مراتب بیان فرما رہے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ومنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ جو ہے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی اہل کبائر، یہ مسلمانوں کے اندر ہی ہیں۔ یہ ایک تفسیر ہے اس کی۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا قال هم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وورثهم اللہ کل کتاب انزلہ۔ یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے۔ فظالمهم یغفر له ومقتصدهم یحاسب حسابا یسیرا وسابقهم يدخل الجنة بغیر حساب۔ تو اس امت کے تین درجے ہیں، ایک تو ظالم ہیں جو اہل کبائر میں سے ہیں، ان کی مغفرت ہوگی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، تو رسول اکرم ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ ایک امت کو بہت بڑا حصہ ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ اور سابقوا بالخیرات يدخل الجنت بغیر حساب، ابن عباس کی تفسیر، والمقتصد يدخل الجنت برحمت اللہ، والظالم لنفسه واصحاب الاعراف يدخلون الجنت بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظالم جو ہے اور مقتصد وہ ہیں دوسری قسم، ایک تو ظالم ہو گئے، دوسرا مقتصد۔ مقتصد بیچ کے لوگ ہیں، جو مطلب یہ ہے کہ جو ظالم ہیں وہ بعض واجبات ترک کرتے ہیں اور بعض کبائر کے مرتکب ہوتے ہیں، بعض کے، اور جو مقتصد ہیں یہ دوسرے المؤدی للواجبات، یہ واجبات ادا کرتے ہیں یعنی فرائض، اور محرمات کو ترک کرتے ہیں، لیکن بعض مستحبات کو جو ہے نہیں کرتے۔ تو یہ بیچ کے لوگ ہیں، اور سب سے بڑھیا لوگ ہیں سابقون بالخیرات باذن اللہ، جو واجبات اور مستحبات کو کرتے ہیں اور تارک ہیں محرمات کے بھی اور مکروہات کے بھی اور ایون بعض مباحات کے بھی۔ یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے۔ تو یہ مراتب ہیں، اور یہ مراتب جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں اور مقتصد ہیں اور جو سابقون بالخیرات ہیں یہ برابر نہیں ہیں، نہ دنیا میں برابر ہے نہ آخرت میں۔ یہ اہم بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب اس کا تعلق صرف آخرت نہیں۔ اسلامی معاشرہ وہی معاشرہ ہے جو دنیا میں یہ پہچانتا ہے کہ سابقون بالخیرات کون ہیں اور ان کو اپنا قائد بناتا ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کی نشانی ہے، اور مقتصد کو دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے اور ظالمین کو تیسرے درجے پہ رکھتا ہے۔ تو یہ یعنی مساوات کا رد ہے اسلامی معاشرے میں۔ اسلامی معاشرہ وہی معاشرہ ہے جس میں لوگ جو ہے جب فطری طور پہ پہچانتے ہیں کہ سابقون بالخیرات کون ہے اور مقتصد کون ہے اور ظالم کون ہے، اور قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں جو سابقون بالخیرات ہیں۔ پھر سابقون بالخیرات کے تحت جو ہے مقتصد آتے ہیں، پھر ان کے تحت یہ پورا اسلامی معاشرہ بنتا ہے۔ اس آگاہی کے بغیر کوئی اسلامی معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا، اور آزادی جو ہے اس فرق کو محو کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے ظالم اور مقتصد اور سابق جو ہے ایک برابر ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ظالم ہے وہ اقتدار میں آتے ہیں، بلکہ ظالم بھی جو نہیں، یہ تو اگر مسلمان معاشرے کی بات کریں تو وہ مسلمان معاشرہ نہیں رہتا، کیونکہ اس میں جو سابقون بالخیرات ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں اور مقتصد بھی نیچے آ جاتے ہیں، اور ظالم جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی ہے، جیسے اب پاکستان میں ہے۔ صرف یعنی سیاست نہیں، مطلب یہ کہ عدلیہ بھی اور بیوروکریسی بھی اور فوج بھی اور پولیس بھی، وہ سب یعنی زیادہ تر ظالموں پہ مشہور، اور لیڈر تو سب ظالم، یعنی وہ ظالم سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں۔
یہ ظالم بھی تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہیں جو بعض واجبات کو ترک کرتے ہیں اور بعض محرمات کو کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ تو مطلب ان کا کیا ہوگا جو واجب اور تو اسلام سے ہی نکل گئے ایک لحاظ سے، جو اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ واجب کیا ہے۔ اور تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب آزادی پر ایمان لاتے ہیں تو اس بنیادی اسلامی معاشرے کی جو ساخت ہے اس کا انہدام کرتے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم بحث ہے، اس کا سمجھنا مشکل ہے، اس لیے اس پہ بعد میں بھی بات ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہ اہم ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ انسانوں کی غلامی اور آزادی کا مطلب اس نظام ہدایت، یعنی رشد و ہدایت، نظام تعلیم، اس میں شرعی تعلیم بھی آ گئی اور روحانی اور باطنی تعلیم بھی آ گئی۔ تو اسلامی معاشرے کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آپ سے اوپر کے مرتبے کے لوگ ہیں ان سے رشد و ہدایت حاصل کرتے ہیں وہ لوگ جو اس سے نیچے کے لوگ، اور یہ ایک پورا سلسلہ قائم ہوتا ہے اسلامی معاشرے میں تعلیم اور تربیت کا۔ تو جو اسلام ایک مساویانہ معاشرہ قائم نہیں کرنا چاہتا۔ مساویانہ معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظالم اور مقتصد اور سابقون بالخیرات میں فرق نہیں کریں گے، پہلے کافر اور مومن میں فرق نہیں کریں گے، پھر مسلمانوں کے اندر فرق نہیں کریں گے۔ اور یہ فرق جو ہے صرف آخرت کا نہیں ہے، دنیا کا فرق ہے۔ دنیا میں جو معاشرہ یہ نہیں پہچان سکتا کہ مطلب یہ ہے کہ ابو بکر اور علی اور عمر فاروق اور عثمان اور طلحہ اور زبیر اور حذیفہ یہ جو ہے دوسرے عام مسلمانوں سے فوقیت رکھتے ہیں ہدایت اور رشد ہدایت کے نظام میں، وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جب رسول پاک کا انتقال ہو گیا تو لوگ جو ہے عام مسلمانوں کی طرف نہیں گئے، ابو بکر کی طرف گئے، عمر اور علی کی طرف گئے کہ وہ جو ہے اب رسول اکرم کے وارث ہوئے۔ کن بنیاد پہ؟ کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ تھا، یا مطلب ان کے ووٹ زیادہ تھے، یا نہیں، وہ ان کی قربانیاں اسلام کے لیے زیادہ تھیں، ان کا علم زیادہ تھا، ان کا تقوی زیادہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اسلام ایک مساویانہ معاشرہ قائم نہیں کرتا، بلکہ ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے جہاں اہل تقوی کی فوقیت اور بالادستی کو روحانی، سیاسی اور علمی سطح پر تسلیم۔ اور سیکولرزم کی ایک صورت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم جو ہے مذہب کے انکار کا نام ہے، یا سیکولرزم کو مذہب کو سیاست میں نکالنے کا نام ہے۔ یہ تو ہیں ہی سیکولرزم، لیکن یہ سیکولرزم کی ظاہری شکلیں، لیکن جو سیکولرزم مسلمان معاشرے میں خاص طور پہ پہلے غالب آتا ہے وہ اس قسم کا واضح سیکولرزم نہیں ہے، کیونکہ واضح کفر سے پہلے جو ہے ڈھکے ہوئے اور مخفی کفر جو ہے غالب آتے ہیں اور اسلامی معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کرتے ہیں۔ تو پہلا جو سیکولرزم غالب آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اہل تقوی کی سیاسی، روحانی اور علمی برتری کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے اور کہتے ہیں تقوی تو آخرت کے لیے، اس کا دنیا میں کچھ نہیں۔ لیکن یہ سارے اسلامی نظام کا ہی انہدام ہے، کیونکہ جو اسلامی نظام اس دنیا میں قائم ہے وہ اسی کی بنیاد پہ قائم ہے کہ اہل تقوی، جس میں علم بھی شامل ہے اور عمل بھی، اور ظاہر کا علم بھی ہے اور باطن کا بھی، ان کی سیاسی غلبہ بھی ہو۔ اب دیکھیں یعنی عمرا کی جو اسلامی فقہ میں جو مسلمانوں کے لیڈر جو ہیں، چاہے وہ بڑی سطح کے لیڈر ہوں یا معاشرتی سطح کے لیڈر ہوں، ان کے جو اوصاف بیان کیے ہیں اس میں علمی اور روحانی اوصاف ہی ہیں، اور دنیاوی اور بدنی اوصاف جو ہیں وہ آخر میں آتے ہیں۔
وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ علمی اور روحانی میں برابر ہوں تو پھر جو بدن میں طاقتور ہو اس کو فوقیت دیں گے مثلا. لیکن اس کا جب آپ انکار کریں گے تو یہ سیکولرزم کی مخفی ترین شکل ہے، اور یہ سب سے پہلے غالب آتی ہے. پھر جو ہے آپ جناح کو اپنا لیڈر بناتے ہیں، یا عمران خان کو اپنا لیڈر بناتے ہیں، شیخ الہند کو نہیں بناتے، یا مولانا فضل حق اور اس کے جانشینوں کو نہیں بناتے، اور مولانا عثمانی جو ہے جناح کے پیچھے چلتے ہیں، نہ کہ الٹا. تو یہ سیکولرزم کی ایک شکل ہے اور بڑی. تو اور اس میں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ جناب ہم کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ تقویٰ کس میں ہے اور علم کس کا زیادہ ہے، اور علم سے علم دین مراد لینا ہے، اور علم دین اور دنیا کے علوم جو علم دین کتابیں ہیں. روحانی یہ کیسے پتہ چلے گا، یہ تو آخرت میں پتہ نہیں. وہ معاشرہ اسلامی نہیں ہو سکتا جو یہ نہ پہچان سکے کہ معین الدین چشتی اجمیری اللہ کا ولی ہے کہ نہیں. کیسا سارے مسلمان جانتے تھے مدینہ میں. اور چلیں آپ کہہ لیں گے اس وقت تو رسول پاک اس دنیا میں، یعنی ہماری دنیا میں موجود تھے ظاہری حیات میں، تو ان کو غیب اللہ تعالیٰ بتاتا تھا، تو ان سے پتہ چل گیا کہ ابوبکر اعلیٰ ہیں یا علی اعلیٰ ہیں یا عمر اعلیٰ ہیں. ان کے بعد بھی دیکھ لیں، سب جانتے ہیں کہ امام مالک مدینہ میں کون کہہ سکتا تھا کہ امام مالک جو ہے امام نہیں ہے، کوئی اور امام، یا سعید بن مسیب جو ہے، یا حسن بصری، سب جانتے تھے. وہ اسلامی معاشرہ تھا. تو اسلامی معاشرہ جو ہے فطری طور پہ جانتا ہے کہ اہل تقویٰ کون ہیں اور اہل فجور کون ہیں اور اہل فسق کون ہیں، اور اہل تقویٰ کو اپنا رہنما بناتا ہے، علمی بھی، سیاسی بھی اور روحانی. اسی کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں. اور جس معاشرے میں ان میں سے ایک شعبہ جو ہے اہل فجور کے ہاتھ میں دینے کا جو ہے ظاہرہ یا دینے کا خیال جو ہے عام ہو جائے، وہی سیکولر معاشرہ ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں، وہ سیکولر معاشرہ. ان معنی میں ہمارے سارے معاشرے سیکولر ہیں آج کل، سوائے مطلب یہ کہ جہاں اسلامی تہذیب غالب ہے، مثلا افغانستان میں یا ایران وغیرہ کسی حد تک. اور اسلامی انقلاب آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ جو ہے ایسا اسلامی معاشرہ تشکیل نہ دیں گے جس میں اہل تقویٰ جو ہے فطری معاشرتی رہنما پہلے بنیں گے، اور انہی معاشرتی اور قبائلی رہنما اور گروہی رہنماؤں سے ہی تو سیاسی قیادت ابھرتی ہے. تو یہ اچھا جی. تو دوسری وجہ ہے کہ انسانوں کی غلامی سے آزادی کا مطلب اس نظام ہدایت کا انحداب ہے جو اسلام کو قائم کرنا چاہتا ہے. اسلام ایک مساویانہ معاشرہ قائم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جہاں اہل تقویٰ کی فوقیت بالادستی کو روحانی، سیاسی اور علمی سطح پر تسلیم کیا جائے اور بروئے کار بھی لایا جائے. اپنی 1400 سالہ تاریخ میں اسلامی معاشرہ ایک درجہ بندی، یعنی مراتب، گریڈیشن اس کو کہتے ہیں، اور اس کی اہم مثال معاشرے اس حد تک اسلامی معاشرے میں ایک درجہ بندی معاشرہ رہا ہے، درجہ بند معاشرہ ہے، اس حد تک کہ شرع مطالعہ واضح صراحت کے ساتھ غلامی کی اجازت دیتی ہے، اور غلامی کے ادارے کے فروغ کے ذریعے ایک صدی کے اندر پورے مشرق وسطیٰ کو مشرف باسلام کیا گیا. آج بھی اگر ہمیں فلسطین کشمیر اس افغانستان میں فتح دے گا تو ہم عربی کفار اور ان کے مسلم معاونین کو غلام بنائیں گے. اس کے ذریعے جو ہے وہ غیر اسلامی مزاحمت کو ختم کرنے اور اسلامی خاندانی معاشرے میں غیر اقوام کو ضم کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. اسی سے جو ہے ایک صدی کے اندر جو ہے، اور غلامی تو ایک یعنی آزادی کی ضد ہے. اس سے بڑھ کر پھر درجہ بند معاشرتی تنظیم کا دوسرا جواز اسلامی نظام ریاست ہے. جہاں سلطان ذل اللہ ہوتا ہے اور ملک کے باقی عوام اس کی رعایا ہوتے ہیں. عوام کی حکومت میں شمولیت کا جواز نہ امام ماوردی نے کبھی پیش کیا، نہ امام ابن خلدون نے، نہ شاہ ولی اللہ. تو اسلامی
معاشرت جو ہے وہ عوام کی حکومت کا نام نہیں ہے، خدا کی حکومت کا نام ہے، اور خدا کی حکومت اہل اللہ کی حکومت، یعنی خدا خود تو حکومت نہیں کرتا، اور سلطان عوام کا نمائندہ ہوتا ہے. سلطان کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین، اور بادشاہت بھی ہو سکتی ہے وہ، یعنی اصل چیز تو یہ ہے کہ خلافت ہو، اس کے بعد امارت ہو، اس کے بعد بادشاہ. نہ عوامی نمائندگی کی دارزی سب بندی کا کوئی تصور اسلامی سیاسی فکر میں موجود ہے. عوام روحانی اخلاقی رہنمائی اور مرشدین اور مزکیوں سے حاصل کرتے ہیں. یہ اصل پیر مریدے کا نظام تھا. وہ ایک تعلیمی نظام تھا، باطنی تعلیم کا اور ظاہری تعلیم کا، جو شرعی تعلیم کا نظام وہ مدارس کے ذریعے چلتا ہے، اور مرشدین اور مزکیوں والا نظام خانقاہ کے ذریعے. اور خانقاہ میں اصل میں خانقاہ جو ہے وہ مدرسہ بھی ہے، اور یہ بنیادی طور پہ جیسے مثلا حضرت معین الدین نظام الدین اولیاء کی یا معین الدین چشتی اجمیری کی خانقاہوں کو دیکھیں تو وہاں مدرسے بھی تھے اور وہ نظام رشد و ہدایت بھی تھے. ظاہر ہے کہ انگریز نے اس کو کرپٹ کر دیا اور پیر جو ہے سارے بدماش بن گئے، الا ماشاء اللہ. تو عوامی رہنمائی، اس لیے پیروں کو پہلے خریدا اس نے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس پہ سارا جو ہے اسلامی نظام قائم ہے. ان کو بڑی بڑی جاگیریں دیں. عوامی روحانی اور اخلاقی رہنمائی مرشدین اور مزکیوں سے حاصل کرتے ہیں، اور سلطان اس کے عمال کے مطیع ہوتے ہیں. سلطان اور اس کے عمال، یعنی جس کو اسلامی بیوروکریسی کہتے ہیں. اور جو ملا کا خطاب مغل اس میں آتا تھا وہ انہی معنوں میں ہوتا تھا کہ وہ بیوروکریٹ تھے. لیکن اب جو ملا نظام الدین جنہوں نے درس نظامی مرتب کیا، یا ملا بدیعین، یہ سب علماء تھے. سلطان صرف اللہ کا مطیع ہوتا ہے. عوام کی رائے کی بنیاد پر کوئی فقہی یا ریاستی فیصلہ نہیں کیا جاتا. اس کو مطلب شیعہ کانٹیکس میں حضرت امام خمینی نے ولایت فقیہ کہا ہے، لیکن اب مطلب سنیے کہ ہم بھی ولایت فقیہ کا تصور ہے. آپ احیاء العلوم میں بھی آپ کو مل جائے گا، کیونکہ فقیہ ہی جو ہے انبیاء کا وارث ہے. اور اصل جو فقیہ ہوتا ہے وہ فقیہ ہوتا ہے دونوں چیزوں میں، ظاہر میں بھی باطن میں. تو وہ پیر بھی ہوتا ہے. اصل جو فقیہ ہوتا ہے، تو امام ابو حنیفہ جو ہے یا امام مالک، یہ صرف ایک مطلب عالم نہیں ہے، یہ ولی اللہ بھی ہیں. تو یہ دونوں قسم کے امام ہیں. اسلامی آزادی کو بحیثیت ایک قدر کلیتاً اور صریحتاً رد کرتا ہے. ہر جمعے میں امام مسجد اعلان کرتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. بغی ہی آزادی ہے. بغض کی جدید اسلامی انقلاب اسی بغاوت کو ہمیشہ ختم کرنے کے لیے برقرار رکھا جاتا ہے. تو یہ ایک بنیادی بات اس میں کی، اس پہ یعنی ہم گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، بعد میں بھی کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ برحمتک یا